بھائی حاجی محمد اکبر صاحب کی نماز جنازہ کے لیے حاضر ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سمدیت میں التجا کرتے ہیں کہ مالک ارب و جم خالق کائنات حاجی صاحب کی آنے والی منزلیں آسان فرمائے اور قبر میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے۔ معزز شرکائے جنازہ، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج ان کی کل ہماری باری۔ لگا مسلم میں دل اتنا یہ فانی بے وفا دنیا، کوئی بھی یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ آپ نے اپنی زندگی کا جو مقررہ وقت ہے اس تک جانا ہے، اس کے بعد روح کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما رکھا ہے، جب وہ وعدہ پورا ہو گیا تو آخر ایک دن روح نکلنا ہے اور اس جان سے انسان نے رخصت ہونا ہے اپنی اگلی منزل کی طرف، یعنی قبر کی جو برزخی زندگی ہے اس کی طرف منتقل ہونا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سے جو جملہ میں نے تلاوت کیا ہے اس کے ضمن میں دو چار باتیں عرض کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ یہ تو آپ روز سنتے ہیں، بلکہ میں یہ گزارش کروں گا کہ کوشش کیا کریں کہ علماء کو وقت دیا جائے، تاکہ یہ جو اتنا بڑا کثیر اجتماع ہوتا ہے اس اجتماع میں کسی کو کسی مسئلے کا علم ہو جائے یا کسی کے دل پر کوئی چوٹ لگ جائے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی زندگی بگڑی ہوئی زندگی سنور جائے اور وہ کامیابی کی منزل کی طرف گامزن ہو جائے۔ یہ بڑا سنہری وقت ہوتا ہے انہیں تدریس کا، حالانکہ تدریس سب سے بڑی، اگر کوئی انسان کے دل میں کوئی نرمی ہو، کوئی دل کا آئینہ صاف ہو تو، لیکن ہمارا دل کا جو آئینہ ہے وہ صاف نہیں ہے۔ ہمارا دل کا آئینہ اتنا دھندلا ہے، اتنا میلا ہے کہ اس آئینے میں جو تصویر کا عکس نظر آتا ہے وہ یہ آئینہ اس سے معذور ہو چکا ہے، محروم ہو چکا ہے کہ وہ ہمارا اصل عکس ہمیں دکھائے۔ تو اس کے لیے بس یہی طریقہ ہے نا کہ کوئی کسی عالم دین کی گفتگو سنی جائے تو کوئی ایسا کوئی نسخہ مل جائے، کوئی ایسی تدبیر مل جائے کہ وہ دل کا میلا گندا پرگندہ جو آئینہ ہے وہ صاف ہو جائے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر دل کا آئینہ صاف ہو، عکس دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہو، تو میت جو آگے سامنے رکھی ہوتی ہے نا، اس سے بڑا کوئی باز نہیں ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جنازے کے آگے نہ چلو، جنازے سے پیچھے پیچھے چلو۔ مقصد کیا ہے؟ یہ ہے مقصد اس کا کہ جب آپ کے آگے جنازہ ہوگا، آپ اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہوں گے تو یقیناً آپ کے دل و دماغ پر یہ بات اثر انداز ہوگی کہ کل ہماری صفوں میں بیٹھنے والا شخص آج ہمارے ہی کندھوں پہ سوار ہو کے اپنی اگلی منزل کی طرف روانہ ہوا ہے، تو پھر یہ کہنے پر اور یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج اس کی ہے تو کل میری باری ہے۔ حضرات گرامی، وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش، یہ آپ آئے روز سنتے ہیں، اور میں یہ دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جن کو ابھی تک یہ سعادت نصیب ہے ان کو اللہ تعالیٰ یہ ہمت اور توفیق عطا فرمائے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں۔ عزیزان گرامی، یہ جس بچے سے آپ نے نعت سنی ہے، دیکھنے میں یہ آپ کے سامنے بالکل چھوٹی سی عمر کا بچہ ہے۔ ایک دن اس ناچیز کو اتفاق ہوا ان کے گھر جانے کا، اور جو وہ کیفیت تھی وہ یہ بچہ بتا سکتا ہے یا وہ سب بتا سکتے ہیں۔ آج ہم میں حاجی اکبر صاحب تو موجود نہیں کہ وہ اس وقت یہ کیفیت دیکھ کے ایک کیا سما تھا اور دل پر کتنی چوٹ لگی۔ کہتے ہیں نا، سرد یہ حلالی ہو کہ سٹا اپنے کھیت کا اور بیٹا اپنے پیٹ کا۔ بھتیجوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اولاد
قرار دیا ہے نا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پڑھے نا آپ کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا چاچے کے بارے میں کہ چاچا باپ ہوتا ہے. لیکن یہ بہت کم لوگوں کو یہ شہادت نصیب ہوتی ہے کہ چاچے کو باپ سمجھ کے اس کی اسی طرح خدمت کی جائے جس طرح اپنے باپ کی اپنی ماں کی جاتی ہے. لیکن بہت کم لوگوں کو یہ نصیب ہوتی ہے. میرے دوستو یہ بچہ میں جب اس چھوٹی سی کوٹری میں گیا آئی صاحب کے پاس جا کے بیٹھا تو یہ بچہ میرے پاس تھا. میں نے پوچھا کہ بیٹا آپ یہ رات کو ان کے پاس یہاں کون ہوتا ہے؟ تو کہنے لگا رات کو میں ہوتا ہوں ابو کے پاس. میں نے کہا یہاں چارپائی چھوٹی سی ہے جس پہ یہ لیٹے ہوئے ہیں, بڑی مشکل سے یہ اس میں چارپائی بھی سما رہے ہیں, دوسری چارپائی آ نہیں سکتی, تو آپ کس طرح سوتے ہیں ابو کے پاس؟ کہنے لگا میں سوتا نہیں ہوں. یہ میں نوجوانوں کو دعوت فکر دے رہا ہوں. یہ میرا کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ میں اس بچے کا تعارف کروا رہا ہوں, میں نوجوانوں کو دعوت فکر دے رہا ہوں. یہ بچہ کہنے لگا کہ میں استاد جی سوتا نہیں ہوں رات کو. یہ موڑا ہے, موڑا جو ہمارے یہاں ایک بنا ہوتا ہے بیٹھنے کے لیے. کہنے لگا میں ساری رات اس موڑے پر بیٹھ کے اپنے دیکھ بھال کرتا ہوں, پوری رات میں اس موڑے پہ بیٹھتا ہے. یہ سردیوں کی رات 17-18 گھنٹے کی رات ہے. آپ ذرا اپنے دل پر رات رکھ کے سوچیں نوجوانوں کہ ہماری ماں ہمارا باپ جب یہ دعا مانگتا ہے اللہ ہمیں اولاد عطا فرما, رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین, رب ہب لی من الصالحین. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں 80 سال سے زائد عمر تک اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا آہر کیوں کرتے رہے کہ یا اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما, اس لیے کہ اولاد انسان کی جان نشین ہوتی ہے اور بہتر وارث کے طور پر اگر ثابت ہو تو وہ اولاد حلالی اولاد کہلوانے کی حقدار ہوتی ہے. میں نے کہا بیٹا رات کو تمہیں نیند نہیں آتی؟ کہنے لگا نیند جب آتی ہے ابو سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں آنکھ کھل جاتی ہے. ساری رات اپنے ابو کے پاس رات کو بیٹھ کے میں ان کی خدمت کرتا ہوں, دن کو میری بہن میری ماں ان کی خدمت کرتی ہے. دعا کریں کہ اگر اولاد ملے تو ایسی ملے.